آج میں ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنانے لگا ہوں جس کی ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں۔ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین تو دراصل یہ ہیں۔ چلیے خیر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی گروپ روانہ کیا۔ اس گروپ میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی چلتی رہی۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ قیصر کہنے لگا، نصرانیت قبول کر لو تو میں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں قبول کروں گا۔ قیصر نے کہا، نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نے فرمایا، نہیں۔ قیصر نے کہا، نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک بھی رکھوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت اور اپنے باپ دادا کی پوری مملکت، یہاں تک کہ عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو، تب بھی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر غضبناک ہوا اور کہنے لگا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، مجھے قتل کر دو۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بن رہی اور وہ کسی بھی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر یعنی پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ چیز حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا تھا؟ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں میل ہوں یا فیمیل۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور وہ ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ حضرت عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ قیصر کہنے لگا، تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈال دی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ کہنے لگے، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دے دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب یہ حضرات واپس حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔